بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 27 صفر 1447 ہجری مطابق 22 اگست 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات، پھٹے پرانے اور گندے کپڑے۔ ہم میں سے کون ہے جس کو پھٹے پرانے کپڑے پسند ہیں؟ کیا کبھی بدبودار اور کیچڑ زدہ کپڑے پہنے ہوں؟ بلکہ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھ لیں جس کے کپڑوں پہ گندگی لگی ہو، پسینے سے بدبو آ رہی ہو، تو اسے اس کے پاس جانے سے بھی گھن آتی ہے۔ تو ایسے شخص سے نہ ہم مصافحہ کرتے ہیں، نہ اپنی گاڑی میں بیٹھاتے ہیں، نہ ساتھ کھلاتے ہیں، نہ کسی سنجیدہ محفل میں ساتھ لے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا جسم، اس کے کپڑے گندے اور ناپاک ہیں۔ اب یہ دوسرا پہلو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ ایک ظاہری لباس کے علاوہ تمہارا باطنی لباس بھی ہے، جس کو تقوی کا لباس کہا جاتا ہے، جو تمہارے دل نے پہنا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے جو اندر باطنی لباس ہے اس کا کیا حال ہے؟ ظاہری لباس میں گندگی ہو تو سامنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر دل کا حال کیسا ہے، جو دل کا لباس ہے اس کا کیا حال ہے؟ کیا وہ جو لباس ہے وہ جھوٹ اور غیبت کے کیچڑ میں لتڑا ہوا نہیں ہے؟ کیا وہ جو لباس ہے وہ بدنظری اور برے خیالات کی نجاست سے ڈوبا ہوا نہیں ہے؟ کیا وہ لباس نماز، روزہ، قرآن چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے کے پسینے سے بدبودار نہیں ہے؟ کیا اس لباس پر دوسروں کے ساتھ ناانصافی، دل دکھانا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی پر جھوٹی تہمتیں لگانا، کسی کو دھوکہ دے کر الگ ہو جانا، کسی کی انگلی پکڑ کر راستے میں تنہا چھوڑ دینا، یہ اس طرح کی گندگی سے اس کو ملوث نہیں کر دیا گیا ہے؟ کیا اس کپڑے میں تنہائیوں کی، برائیوں کے چھید نہیں ہیں؟ کیا وہ کپڑا اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنے سے بوسیدہ نہیں ہوا ہے نا؟ لیکن پھر ہمیں اس کی بدبو و گھن کیوں محسوس نہیں ہوتی جیسے ظاہری کپڑے کی ہوتی ہے؟ ہم کیوں اسی گندے لباس کو دل پر چڑھائے پھرتے رہتے ہیں؟ اس کو توبہ کے آنسوؤں سے دھوتے کیوں نہیں ہیں؟ دل کے اس چھید والے کپڑے کو توبہ کا ٹاکا کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ جس طرح ظاہری جسم پر برانڈڈ سوٹ پہنتے ہیں، دل کو تقوی اور اللہ کی محبت نامی برانڈ کا لباس کیوں نہیں چڑھاتے ہیں؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایک وقت میں اپنے ظاہری چمک دمک کو دیکھیں، پھر باطن کی ویرانیوں کو دیکھیں۔ لیکن باطن کی ویرانی تو شیشے کے سامنے کھڑے ہونے سے معلوم ہوگی نہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے کھڑا کریں، قرآن نے جو کچھ بیان کیا اس سے اپنے باطن پر اپلائی کرتے چلے جائیں۔ یہ خود ہی بتا دے گا کہ ہمارا باطن کتنا چمکدار ہے اور اس کتنی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ مضمون کتاب ہے آؤ اور رب سے باتیں کریں، اس کا صفحہ نمبر 333 سے لیا گیا ہے۔ درس حدیث جنت الفردوس میں جانے والوں کی نشانیاں، مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بلند مقام ہے، اس کے اوپر صرف اللہ کا عرش ہے اور اس کے نیچے سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ اب ہم سب اس دنیا کی حقیقت سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، چاہے ہم کتنی بھی غفلت میں زندگی گزار لیں، مگر موت کی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں۔ اس دنیا کی حقیقت ایک لمحے سے زیادہ کی نہیں ہے، ہم ابھی ہیں، اگلے لمحے نہیں ہوں گے، بس اس کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، ایک ہمیشہ ہمیش کی زندگی، جہاں نہ موت ہے، نہ بیماری، نہ کوئی غم۔ لیکن یہ پرسکون ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہر ایک کو تو نہیں ملنے والی، کسی کے لیے موت کے بعد والی زندگی ہمیشہ ہمیش کی دکھ والی، تکلیفوں والی، دردناک عذاب والی بھی ہوگی، اور یہ دونوں طرح کے انجام دنیا کی زندگی میں کیسے کیے گئے ہمارے کاموں کی بنیاد پر ہوگی، یا تو ہمیشہ ہمیش کا سکون یا ایک نہ ختم ہونے والی تکلیفوں بھری زندگی۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اپنے لیے کون سی زندگی پسند کرتے ہیں، کس زندگی کے حصول کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ ہم میں سے یوں تو ہر ایک عافیت والی پرسکون زندگی چاہتا ہے اور اپنے تعلق والوں کے لیے جنت الفردوس کے حصول کی دعا بھی کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث اوپر پڑھی گئی کہ جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو۔
مگر کیا ہمارے اعمال ویسے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جنت کے سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس کا حقدار بن سکتا ہے؟ جنت الفردوس تو بڑی چیز ہے، کیا ہم جنت میں جانے لائق ہیں؟ اس کا اگر سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے تو جواب بڑا مایوس کن آتا ہے۔ بس اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، یہ مقام کسی کو محض تمناؤں سے نہیں ملنے والا، الا یہ کہ اللہ ہی کرم فرما دے۔ یہ مقام ملتا ہے عبادت سے، محنت سے، قربانی سے، عقیدے کی اور ایمان کی پختگی سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت الفردوس کے وارثین کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، صرف جسم کی نقل و حرکت سے نہیں کہ جسم تو ٹھک بیٹھک کر رہا ہے لیکن دماغ دنیا میں بھٹک رہا ہے۔ جنت الفردوس تک ایسی نماز نہیں پہنچا سکتی ہے۔ جنت کے وارث وہ ہیں جو اللہ کے سامنے ایسے جھکتے ہیں جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل میں خوف اور امید دونوں بسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ہر فضول بات، فضول محفل، فضول وقت ضائع کرنے والے دوست اور فضول کام سے خود کو بچاتے ہیں۔ وہ اپنے مال میں غریبوں کا حق پہچانتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نفس پر قابو رکھتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک غلط نگاہ بھی انسان کی آخرت برباد کر سکتی ہے۔ جنت الفردوس میں جانے والے لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے وہ نماز سے غفلت نہیں برتتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب غور کر لیا جائے کہ کیا یہ جو صفات ہیں، حالانکہ یہ جو صفات ہیں وہ سننے میں الگ الگ ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ جو ہے غور کریں کہ کیا ہم ان صفات کے قریب ہیں، جیسے جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں گے، فضولیات سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں گے، مال کو پاک رکھیں گے، نگاہ اور دل کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا مضمون ہے اخلاقیات، کہ کسی کو رسوا نہ کیجیے۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہم میں سے کون ہے جس میں عیب نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہم دوسروں میں عیب تلاش کرتے ہیں، دوسروں کی کمیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح کسی کو ذلیل و رسوا کیا جائے، چنانچہ وہ ہمیشہ دوسروں میں کمی تلاش کریں گے۔ جہاں ان کے اندر کوئی کمی نظر آ گئی اسے اچھال کر اس کو رسوا کریں گے، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی انسان کے اندر کوئی عیب یا کمی نظر آئے تو اسے چھپا دیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کو پردہ ڈالے تو اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے اس لڑکی کی زندگی بخش دی جسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ ابو داود کی 42-39 حدیث ہے، 49 حدیث۔ اصل میں ہر شخص کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، کوئی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ سماج میں اس کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے دوسرا شخص اس کو پامال کرے۔ اس لیے اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی گناہ ہو جائے، اس کے پوشیدہ عیب پر کوئی مطلع ہو جائے تو اس کو لوگوں پر ہرگز ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا شخص اس رسوائی کو ہو سکتا ہے برداشت نہ کر پائے، بلکہ اس کے مقابلے میں وہ مر جانا پسند کرے گا۔ اسی بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص انداز میں اس طرح بیان فرمایا کہ کسی کی عیب پوشی کا ثواب اس شخص کے ثواب کی طرح ہے جس نے کسی زندہ دفن کی گئی لڑکی کو دوبارہ زندہ کر دیا ہو۔ گویا کسی کو رسوائی سے بچانا اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ سماج میں اسی طرح باعزت زندگی گزار سکے گا جس طرح عیب کے ظاہر ہونے سے پہلے گزارا کرتا تھا۔ اس لیے جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب دوسروں پر ظاہر نہ ہو، ہم رسوائی سے بچیں، اسی طرح ہمیں دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، کسی کے عیب کے پیچھے ہرگز نہیں پڑنا ہے، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جو کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ابو داود کی 48-80 حدیث ہے۔ مسائل وتر کی نماز میں قنوت کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ لی جائے۔ دیکھیے وتر کی نماز میں قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اس کے لیے کوئی بھی معصور یا منقول دعا پڑھ لیا کافی ہوگی۔ البتہ جو مخصوص دعا ہے اللہم انا نستعینک جو پڑھتے ہیں وہ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر دعا قنوت پڑھنے کے ساتھ کوئی اور معصور دعا بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعا کی جگہ قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھنے سے واجب ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قرات کا موقع نہیں ہے بلکہ دعا کی جگہ ہے۔
البتہ قرآن پاک کی دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھ لی جائے تو واجب ادا ہو جائے گی۔ دارالفتہ بنوری ٹاؤن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔